ادب صرف لفظوں کا کھیل نہیں، قوموں کی یادداشت بھی ہوتا ہے، اور بڑے ادیب صرف کتابیں نہیں لکھتے، وہ زمانوں کی سوچ، تہذیب اور احساس کو لفظوں میں محفوظ کر جاتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم سفر ہے، کتاب جو ہے زندگی کی۔ بلوچستان کی عوامی داستانوں میں ہانی اور شہ مرید غالباً سب سے پرانی طرح لوگ کتابوں سے جڑ جائیں، علم۔ یہ سن 1951 کی بات ہے کہ میں نے شاید احمد دہلوی کی زبانی ان یادوں کی دلچسپ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عارف باحلیم۔ السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال، آداب دوستو صاحبو، میں ہوں عارف باحلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتی کتابیں۔ بولتی کتابوں کے اس پروگرام میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا نام ہے چراغ اہل قلم، ایک ایسا سلسلہ جس میں ہم برصغیر کے ممتاز، نامور، قداور اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیبوں کی زندگی، شخصیت، فن، فکر اور ادبی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم بڑے ادیبوں کے نام گنوائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے زمانے کو سمجھیں، ان کے اسلوب کو پہچانیں، ان کی تحریروں کے چراغ سے اپنی ادبی روایت کو روشن کریں اور نئی نسل کو بتائیں کہ بڑے ادیب محض کتابوں کے مصنف نہیں ہوتے، وہ تہذیب کے امین، زبان کے معمار اور احساس کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے چراغ اہل قلم میں ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اردو ادب کی تاریخ میں ایک نہایت اہم، باوقار اور ہمہ جہت نام ہے۔ یہ نام ہے عبدالحلیم شرر کا۔ عبدالحلیم شرر صرف ناول نگار نہیں تھے، صرف صحافی نہیں تھے، صرف مورخ نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے عہد کی تہذیبی یادداشت کے امین تھے۔ انہوں نے ماضی کو صرف اس لیے نہیں یاد کیا کہ اس پر فخر کیا جائے، بلکہ اس لیے یاد کیا کہ قومیں اپنی تاریخ، اپنے اوصاف، اپنے زوال اور اپنی کھوئی ہوئی شان کو پہچان سکیں۔ شرر کی تحریروں میں ماضی کا حسن بھی ہے، تاریخ کا شعور بھی، اخلاقی تربیت بھی اور ایک ٹوٹتی ہوئی تہذیب کے لیے درد بھی۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش سن 1860 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ یہ وہی لکھنؤ تھا جس کی تہذیب، شائستگی، زبان، وزاداری، علم، دوستی اور ادبی فضا پورے ہندوستان میں معروف تھی۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ شرر نے لکھنؤ کو اس زمانے میں دیکھا جب سن 1857 کے بعد اس کی سیاسی اور تہذیبی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ گویا انہوں نے ایک ایسے شہر میں آنکھ کھولی جو بظاہر زندہ تھا مگر اندر سے زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ یہی پس منظر بعد میں ان کے اندر ایک خاص قسم کا تاریخی شعور پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے صرف حال کو نہیں دیکھا بلکہ حال کے پیچھے کھڑا ہوا ماضی بھی محسوس کیا۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر کے ماحول میں ہوئی، جہاں عربی، فارسی، دینیات اور مشرقی علوم کی طرف توجہ دی جاتی تھی۔ بچپن ہی سے ان کے اندر مطالعے کا شوق تھا اور زبان و بیان کی طرف فطری رغبت بھی۔ وہ صرف سبق یاد کرنے والے طالب علم نہیں تھے بلکہ چیزوں کو سمجھنے، ماحول کو پرکھنے اور واقعات کے پیچھے چھپی ہوئی تہذیبی معنویت کو محسوس کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جوانی تک پہنچتے پہنچتے ان کی شخصیت میں علم، ادب، تاریخ اور مشاہدے کا ایک خوبصورت امتزاج پیدا ہو چکا تھا۔ عبدالحلیم شرر کے زمانے کو سمجھے بغیر ان کی شخصیت کو پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ ایسے دور میں جوان ہوئے جب ایک طرف مسلمانان ہند سیاسی زوال، معاشی کمزوری اور ذہنی انتشار کا شکار تھے، اور دوسری طرف جدید تعلیم، نئی سیاست، انگریزی اقتدار اور بدلتی ہوئی معاشرت نے پرانی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں کچھ لوگ صرف ماتم میں لگ گئے، کچھ نے ماضی کو صرف بھلا دیا اور کچھ نے نئے زمانے سے سمجھوتا کر لیا۔ لیکن شرر نے ایک الگ راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے قلم کو ذریعہ بنایا، یاد دہانی کا بھی، تربیت کا بھی اور تہذیبی بیداری کا بھی۔ جوانی میں عبدالحلیم شرر نے صحافت سے بھی وابستگی اختیار کی۔ انہوں نے مختلف ادبی اور صحافتی اداروں سے کام کیا، لکھنؤ اور دوسرے مراکز میں ادبی ماحول سے جڑے رہے، اور یہی صحافتی تربیت بعد میں ان کی نثر میں روانی، ترتیب اور اثر پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے رسالہ دلگداز جاری کیا جو اردو دنیا میں بہت معروف ہوا۔ اس رسالے کے ذریعے نہ صرف ان کی اپنی تحریریں قارئین تک پہنچیں بلکہ ایک خاص ادبی مزاج بھی پروان چڑھا۔ دلگداز نے محض قصے کہانیاں نہیں دی بلکہ پڑھنے والوں کے ذوق،
فکر اور تاریخی شعور کو بھی متاثر کیا۔ عبد الحلیم شرر کی ادبی خدمات کا سب سے نمایاں پہلو ان کے تاریخی ناول ہیں۔ انہوں نے تاریخ کو خشک انداز میں بیان نہیں کیا، بلکہ اسے کہانی، کردار، مکالمے اور جذبات کے ساتھ زندہ کر دیا۔ ان کا مقصد صرف سنسنی یا تفریح نہ تھا، بلکہ وہ اپنے قاری کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ ماضی میں مسلمانوں کے پاس صرف سلطنت نہیں تھی، تہذیب بھی تھی، علم بھی تھا، کردار بھی تھا، شجاعت بھی تھی اور ایک اخلاقی دنیا بھی تھی۔ اسی لیے ان کے ناولوں میں صرف واقعات نہیں ہوتے، ایک تہذیبی پیغام بھی ہوتا ہے۔ ان کی نمایاں تصانیف میں فردوس بری، زوال بغداد، ملک العزیز ورجینہ اور دوسری تاریخی و تہذیبی تحریریں شامل ہیں، مگر ان کی سب سے زیادہ دیر پا اور یادگار کتابوں میں سے ایک گزشتہ لکھنؤ ہے۔ گزشتہ لکھنؤ عبد الحلیم شرر کی وہ کتاب ہے جس نے انہیں محض ناول نگار کے درجے سے اٹھا کر تہذیبی مورخ کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے پرانے لکھنؤ کی معاشرت، محفلوں، لباس، زبان، نشست و برخاست، آداب، تقریبات، طرز زندگی اور تہذیبی مزاج کو اس طرح محفوظ کیا کہ یہ کتاب محض ایک تصنیف نہیں رہی، ایک عہد کی دستاویز بن گئی۔ اگر آج ہم پرانے لکھنؤ کی تہذیبی روح کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو عبد الحلیم شرر کے بغیر یہ کام ادھورا رہتا ہے۔ انہوں نے ایک ڈوبتی ہوئی دنیا کو الفاظ کے سہارے محفوظ کر لیا۔ یہی ادیب کا کمال ہوتا ہے، وقت جس چیز کو چھین لے، قلم اسے یادداشت میں واپس لے آئے۔ شرر کی شخصیت میں ایک واضح مقصدیت تھی۔ وہ محض ادب برائے ادب کے قائل نہیں تھے۔ ان کے نزدیک ادب کا کام قوم کے اخلاق، شعور، غیرت، تربیت اور تہذیب کی حفاظت بھی ہے۔ اسی لیے ان کی تحریروں میں ایک اخلاقی لہجہ ملتا ہے، مگر یہ لہجہ واعظ کی شکل میں نہیں آتا، بلکہ قصے، تاریخ اور مثال کے پیرائے میں سامنے آتا ہے۔ ان کے ہاں ماضی کی عظمت کا ذکر بھی ہے، مگر اندھی عقیدت نہیں۔ ان کے یہاں زوال کا احساس بھی ہے، مگر نا امیدی نہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ نئی نسل اپنے ماضی کو جان کر اپنے حال کو بہتر بنائے۔ یہ رویہ انہیں محض ایک قصہ گو نہیں رہنے دیتا، بلکہ ایک فکری ادیب بناتا ہے۔ عبد الحلیم شرر کی نثر کا انداز بھی خاص توجہ کا مستحق ہے۔ ان کی زبان شستہ، باوقار، رواں اور تہذیبی لطافت سے بھرپور ہے۔ ان کے جملوں میں ایک سنجیدگی بھی ہے اور ایک نفاست بھی۔ وہ نہ غیر ضروری تصنع کے قائل ہیں، نہ سپاٹ پن کے۔ ان کی عبارت میں ماضی کی خوشبو بھی آتی ہے اور بیان کی طاقت بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی باوقار، تعلیم یافتہ، تہذیب شناس شخص آپ سے آہستگی کے ساتھ مگر اثر کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو۔ ان کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ وہ صرف لکھنؤ تک محدود نہیں رہے۔ انہوں نے دوسرے شہروں کا سفر بھی کیا، بدلتے ہوئے ہندوستان کو بھی دیکھا اور جدید دنیا کے اثرات کو بھی محسوس کیا۔ ان کی تحریروں میں جہاں مشرقی روایات کی پاسداری ہے، وہاں یہ احساس بھی موجود ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے اور قوموں کو اپنے ماضی سے سبق لے کر نئے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہی توازن ان کی فکر کو وزن دیتا ہے۔ عبد الحلیم شرر کے فن کو دیکھتے ہوئے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ادب میں تہذیب، تاریخ اور کردار، ان تینوں کو الگ الگ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اگر قوم کا کردار کمزور ہو جائے تو اس کی تہذیب بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر تہذیب کمزور ہو جائے تو تاریخ محض ماضی کا افسوس بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے ادب میں ایسے کردار، ایسے واقعات اور ایسے تہذیبی نقوش پیش کیے جن سے قاری کو صرف لطف نہیں آتا بلکہ سوچنے کا مواد بھی ملتا ہے۔ ان کے معاصرین اور بعد کے ادیبوں پر بھی عبد الحلیم شرر کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اردو میں تاریخی ناول کو مقبول کیا، تہذیبی نثر کو وقار دیا اور صحافت و ادب کے درمیان ایک پل قائم کیا۔ ان کا کام یہ بتاتا ہے کہ ناول صرف عشقیہ داستان یا تفریحی قصہ نہیں، بلکہ قومی حافظے، اخلاقی تعمیر اور تاریخی شعور کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں عبد الحلیم شرر کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ان ادیبوں میں سے ہیں جنہوں نے لکھنے کو صرف پیشہ نہیں بنایا، ایک ذمہ داری سمجھا۔ زندگی کے آخری برسوں میں بھی عبد الحلیم شرر کی علمی اور ادبی سرگرمیاں جاری رہیں۔
وہ مسلسل لکھتے رہے، سوچتے رہے اور اپنی قوم کو اس کے ماضی سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ وقت نے ان کے جسم کو کمزور کیا مگر ان کی قوم کی فکر کمزور نہ ہوئی۔ آخرکار سن 1926 میں یہ روشن قلم خاموش ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے ادیب مر کر بھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ اپنی کتابوں میں، اپنے اسلوب میں اور اپنی تہذیبی خدمت میں زندہ رہتے ہیں۔ عبدالحلیم شرر کی اصل عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو صرف دلچسپی نہیں دی، ایک تہذیبی حافظہ دیا۔ انہوں نے ماضی کو زندہ کیا، مگر اس لیے نہیں کہ ہم صرف پیچھے دیکھتے رہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم جان سکیں کہ ہم کیا تھے، کیا ہو چکے ہیں اور کیا سنبھالنا ابھی باقی ہے۔ وہ ایک ادیب تھے، ایک مورخ تھے، ایک صحافی تھے، ایک تہذیبی راوی تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ ان چراغوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اردو ادب کی راہ کو روشن رکھا۔ ادب کے یہ بڑے نام صرف کتابوں میں نہیں رہتے، یہ ہماری تہذیب، ہماری زبان اور ہماری اجتماعی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے بولتی کتابوں کے سلسلے چراغ اہل قلم کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ادبی شخصیت کے تعارف کے ساتھ۔ سلامت رہیں۔